اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، ایک ایسا دیو ہیکل اور قد دراز انسان جو طوفان نوح سے بھی بچ نکلا۔ طوفان نوح ایک ایسا خطرناک طوفان تھا کہ اس کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ روح زمین پر کوئی بھی انسان اور حیوان زندہ نہ بچ سکا۔ طوفان نوح نے اس دنیا میں ہر چیز کو فنا کر دیا، پھر اس کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئی زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ طوفان نوح سے بچنے والا یہ قد دراز انسان کون تھا اور اس کا قد کتنا تھا، اور یہ اس دردناک طوفان سے کس طرح بچا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ کس طرح ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اس کو قتل کیا۔ پیارے دوستو، تاریخ کے پیچھے کردار کی چھپی حقیقت کیا ہے، اور کیا واقعی میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ تو ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ تو پیارے دوستو، طوفان نوح سے بچنے والا یہ دیو ہیکل انسان جس کا نام اوج بن انک تھا، اور یہ اوج بن انک ایک ایسا شخص تھا جو قوم عمالقہ میں سے تھا، اور یہ قوم انسانی تاریخ کی سب سے شفاق اور وحشی قوم تھی، اور قوم عمالقہ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک خاص کرم تھا، اور ان کے قد عام انسانوں سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ تو پیارے دوستو، تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا قد اتنا بڑا تھا کہ باقی قوموں کے 90 آدمی ملا کر ان کا ایک آدمی کا قد بنتا تھا، اور طاقت کی بات کریں تو اسی طرح 90 آدمیوں کی طاقت ملا کر ان کے ایک آدمی کی طاقت بنتی تھی۔ تو اس طرح ناظرین، قوم عمالقہ نے اپنی فتوحات کی وحشیت اس قدر پھیلا رکھی تھی کہ جب یہ کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور ان لوگوں کو ان کا پتہ چلتا تو وہ لوگ جنگ کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتے، اس قدر یہ وحشی تھے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم جس کردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی اوج بن انک، وہ بھی اس قوم عمالقہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ جو قوم ایک وحشت ناک قوم تھی جس کو دنیا کا لمبا ترین انسان مانا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اوج بن انک ایک ایسا شخص تھا کہ جو اپنی طاقت اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے اس وقت ساری سرزمین پر منفرد تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ جب یہ سمندر میں چلتا تو یہ ڈوب نہ سکتا، بلکہ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آتا۔ تو پیارے دوستو، جب یہ چلتا تو بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے درخت اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے۔ یہ شخص اتنا بڑا تھا کہ عام انسان اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح اسے نظر آتے۔ تو پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل میں سے ایک آدمی جس کا نام انک تھا، اور اس کی بیوی شمریزہ، اور اس عورت کے ساتھ جنوں کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا، اور ان دونوں کی ہم بستری کی وجہ سے ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت تیزی سے بڑھتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ تو اس طرح یہ جنسی درندہ بن گیا۔ تو پیارے دوستو، جب اوج بن انک جوان ہوا تو اس کا قد غیر معمولی طور پر بڑھتا گیا، جس کی بنا پر یہ ایک دیو ہیکل انسان بن گیا۔ تو پیارے دوستو، روایت میں بتایا جاتا ہے کہ اوج بن انک کا قد 80 ہاتھ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ شخص اوج بن انک موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ایک عظیم طوفان سے بچنے کے لیے کشتی تیار کر رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کو ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، اور اس لکڑی کو لانا ناممکن تھا، کیونکہ اس لکڑی کو وہ شخص لا سکتا تھا جو قد دراز، جس کا قد بہت زیادہ دراز ہو اور وہ بہت طاقتور ہو۔ دراصل اس اوج بن انک نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ اس نے شام سے لکڑی اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس طرح کشتی کو تیار کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے اس کو محفوظ رکھا، باوجود اس کے کہ یہ شخص اوج بن انک حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔
تو پیارے دوستوں، روایات میں بتایا جاتا ہے کہ اوج بن انق کا قد اتنا بڑا تھا کہ یہ سمندر سے مچھلیوں کو پکڑتا اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا تو سورج کی تپش کی وجہ سے مچھلیوں کو بھون کر کھا جاتا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنے لمبے قد کے ساتھ بے پناہ طاقت اور بہت لمبی زندگی بھی پائی، یعنی اس کی زندگی تقریباً 3600 سال یہ زندہ رہا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے میں نے فلسطین کی سرزمین مقرر کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فلسطین پر چڑھائی کریں اور اس کو فتح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور فلسطین کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی اور ان کا سردار اوج بن انق تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو فلسطین کی سرزمین کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کو اس سرزمین کے بارے میں معلومات مل سکے۔ اور جب یہ 12 سردار شام کی سرزمین پر پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انق تھا۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی اور یہ بہت طاقتور تھی۔ تو جب یہ 12 سردار فلسطین کی سرزمین کے پاس پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک شخص نے ان کو دیکھ لیا اور ان کو پکڑ لیا، تو ان کو ایک گٹھلی میں باندھ کر اپنے سردار کے پاس یعنی اوج بن انق کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ میں نے انہیں جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ اور جب ان 12 سرداروں نے اوج بن انق کے اس دراز قد اور اس کی جسمانی بناوٹ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تو پھر ان سرداروں نے اللہ تعالیٰ کا حکم اوج بن انق کو سنایا اور کہا کہ ہم جلد ہی اس سرزمین کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ جب اوج بن انق نے یہ بات سنی تو وہ بہت غضبناک ہو گیا، تو اس نے ان سرداروں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور چاہا کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح مسل دیا جائے اور ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ جب سرداروں کے چہرے پر خوف دیکھا تو وہ انہیں حقیر مخلوق سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک پھل جو اتنا بڑا تھا کہ جو ایک آدمی کے لیے کافی تھا، اور کہنے لگا کہ جا کے اپنی قوم کو یہ پھل دکھاؤ اور کہو کہ ہمارے ہاں تو پھل بھی اتنے بڑے ہیں، تم لوگ کس طرح ہمارا مقابلہ کرو گے۔ اس طرح وہ سردار اپنی جان بچا کر اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو وہاں آباد وحشی قوم کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے اور پیٹھ نہ پھیرو ورنہ خسارے میں رہو گے، تو اس بات پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا رب ہی ان سے لڑو، ہم تو نہیں لڑیں گے، وہ ایک طاقتور قوم اور وحشی قوم ہے، وہاں تو قوم عمالقہ آباد ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ ہم اسی صورت میں اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے خود بخود ہی چلے جائیں اور ملک ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس جنگ میں ہماری مدد کریں گے اور فتح ہمیں ہی نصیب ہوگی، مگر وہ سرکش قوم یہ بات نہ سمجھی اور یہ کہنے لگی کہ ہم تو قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم کو اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا ان کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا۔ اس مختصر سے صحرا میں یہ لوگ بھٹکتے رہے، حتیٰ کہ پورا دن یہ صحرا کو عبور کرنے کی کوشش کرتے اور شام کو پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صحرا میں قید کر دیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انق کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب فلسطین کی سرزمین پر پہنچے تو اوج بن انق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا۔
اور تم مجھے تو پانی میں غرق نہیں کر سکتے کیونکہ پانی میری کمر تک آتا ہے۔ یہ بات کہتے ہی اوج بن انق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وار کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وار سے بچا لیا گیا، اور پھر جوابی حملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو اوج بن انق کے ٹخنے پر مارا۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ اوج بن انق اسے برداشت نہ کر سکا اور زمین پر گر گیا۔ یہ وہی وحشی تھا کہ جس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا، جس کی طاقت بہت زیادہ تھی، جس کا قد بہت زیادہ تھا، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا مبارک کی مدد سے اس کو گرا دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا میں ڈال دیا گیا اور کئی سالوں تک اس سے ایک پل کا کام لیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اوج بن انق کا انجام اس طرح کیا اور اس طرح وہ ہلاک ہوا۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اوج بن انق واقعی میں طوفان نوح سے بچ نکلا تھا، اور کیا کوئی شخص واقعی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، کیونکہ طوفان نوح وہ طوفان تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دردناک عذاب تھا۔ تو اس کے بارے میں روایت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ من گھڑت کہانیاں اور قصے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ زمین پر کوئی ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے، اور یہ دعا قبول ہوئی، اور زمین پر کوئی ایک شخص بھی زندہ نہ بچا سوائے ان کے جو کشتی میں موجود تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو اور اس میں کشتی والوں کو نجات دی، اس کے علاوہ سب کافروں کو غرق کر دیا۔ تو پیارے دوستو، ان قرآن کی آیات سے واضح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ کوئی شخص بھی روح زمین پر زندہ نہ بچا، چاہے وہ کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہو۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر ہر چیز کو فنا کر دیا، اور صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں موجود تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے بعد اسی روح زمین پر انہی انسانوں سے اور انہی جانوروں سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تو پیارے دوستو، آج جو نسل موجود ہے وہ وہی انسانوں میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے بعد وہ ایک خطرناک اور خوفناک طوفان تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد پھر رکھی۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اسلام کے مطابق مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔